إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد أليس الله بكاف عبده وقال في مقام الآخر وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. محترم عزت مند سننے والوں، یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے دو مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں. سورۃ زمر کی 36 نمبر آیت اور سورۃ الفاتر سے 22 نمبر آیت. آج ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب شخصیات کے ساتھ عقیدت اپنے حدوں سے بڑھ جاتی ہے. جب عقیدت اپنی سرحد کو کراس کرتی ہے تو پھر توحید اور عبادت یہ دھندلا جاتی ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاشرہ جو اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی حکم عدولی میں مگن مست ہے، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے تو وہ اپنے گھر سے بے پرواہ ہے، کوئی عورت ہے تو اس کو اپنے پردے کا خیال نہیں ہے، نوجوان طبقہ کیا بڑی عمر کے لوگوں کے اندر بھی گانے، غفلت اور عریانی فحاشی یہ عام ہے. یہی بے پردہ عورت جب بازار میں چلتی ہے اور اس کا گزر
ایک مزار کے پاس سے ہوتا ہے تو اس کی نظریں جھک جاتی ہیں. پھر کچھ خواتین یوں تو بے پردہ ہوتی ہیں، ان کے سروں کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا، لیکن جب کسی مزار کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو سر پہ کپڑا آ جاتا ہے. یوں ایک بس کا ڈرائیور اپنی بس میں سواریاں لے کے چلتا ہے، اس نے بس میں گانے لگائے ہوئے، جو ہی اس ڈرائیور کا گزر کسی مزار کے پاس سے ہوتا ہے، خود بخود اس کا ہاتھ والیوم پہ چلا جاتا ہے، اس کو سلو کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے. یہی ڈرائیور جس نے شیشہ تو خواتین پہ فٹ کیا ہوا ہے، خواتین پہ اس نے نظر رکھی ہے شیشے کے ذریعے، جب کسی بڑے دربار کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے یا تو یہ شیشہ ہٹاتا ہے یا اپنی نظر وہاں سے ہٹاتا ہے. یہ خوف اور یہ ڈر کس کا ہے؟ یوں تو اللہ کی نافرمانی ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہی ہے، یہ مزاروں کے آگے سے جو گزرتے ہو، یہ ڈر اور یہ خوف کس ذات کا ہے کہ بزرگ اگر ناراض ہوئے تو نقصان پہنچانے پہ قادر ہیں. بعض کے ہاں یہ مزاروں کی تعظیم ہے کہ جناب کسی مزار کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کوئی نافرمانی کے کام اگر کر رہے ہیں تو کم از کم اتنے لمحے کے اندر اس کو چھوڑ دیں. یہ تعظیم سے بات اوپر چلی جاتی ہے، عقیدہ اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ بزرگ اگر ناراض ہو گئے تو نقصان پہنچانے پہ بھی قادر ہیں، اگر بزرگ راضی ہو گئے ہمارے اس کام سے تو نفع پہنچانے پر بھی قادر ہیں. پھر یوں نظر و نیاز شروع ہو جاتی ہیں اس اندیشے سے کہ اگر ہم نے 11ویں نہ کی، اگر ہم نے 11ویں کے نام وہ جو دودھ تقسیم کرتے ہیں نہ کیا تو ہماری بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا. 12ویں ہم نے نہ کی، قبر کے اوپر کوئی چڑھاوا نہ چڑھایا، قبر کے اوپر کوئی جمعراتیاں تقسیم نہ کی تو بزرگ ناراض ہو جائیں گے. ان کی ناراضگی یہ اتنی غالب آتی ہے کہ پھر وہ عبادت کا رنگ اختیار کرتی ہیں، عبادت میں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دلوں کے اندر یہ جو خوف آیا ہے، دلوں کے اندر یہ جو ایک ڈر پیدا ہوا ہے، یہ ڈر اس ہستی کا ہے جو ہستی اس قبر میں مدفون ہے اور اسے دفن ہوئے صدیاں گزر گئیں، اسے دفن ہوئے سالوں سال گزر گئے، اسے اس دنیا سے گئے ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے، لیکن عقیدہ اس سے وابستہ ہوا ناراضگی کا، عقیدہ اس سے وابستہ ہوا خوش ہونے کا کہ حضرت خوش ہوں گے تو مجھے نفع بھی دیں گے، اور اگر حضرت ناراض ہو گئے تو نقصان پہنچانے پہ بھی وہ قادر ہیں.
تو اس مقام پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ توحید کہاں کھڑی ہے، وہ اللہ کا ڈر کہاں کھڑا ہے، وہ اللہ کا حکم کہاں ہے، وہ اللہ کی شریعت کدھر ہے، نازل کیا ہوا وہ قوانین اور وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اس کا اثر کہاں ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ انسان کا جھکاؤ کس طرف مائل ہوا ہے؟ اس نے ہر گلی کے اندر، چوکوں میں، چوراہوں میں، شہروں کے اندر، صوبوں کے اندر، ملکوں کے اندر یہ میزار بنائے اور اس میزار کو وہ اس کے ذریعے برکات حاصل کرتے ہیں، وہ اس کے ذریعے تبرک حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام تو اس کی کتاب میں یوں گونجتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا نفع کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے، فائدے پہنچانے کے لیے، تکلیفیں ٹالنے کے لیے اور ڈر لائق، تقوی کے لائق کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تو الگ الگ قسم کے شرک قوموں کے اندر رائج ہو جاتے ہیں۔ کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو دستگیر کہہ دیا، کسی کو حاجت روا کہہ دیا، کسی کو مشکل کشا کہہ دیا، کسی کو شافی الامراض کہہ دیا، کسی کو غریب نواز کہہ دیا، کوئی بندہ نواز ہو گیا، کوئی قسمتیں کھری کرنے والا ہو گیا، کسی کے ہاں ڈنڈے کھاؤ وزارت مل جاتی ہے، کسی کے پاس اس کے دربار پہ جا کے سجدہ کرو تو مہم کا آغاز بابرکت ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر شرک کی اتنی بڑی قسم ہے کہ حکومتی سطح تک اس کے اندر ملوث ہیں، حکومت بھی اس کے اندر ملوث ہوتی ہے، جبکہ زندہ اور مردہ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ جس طرح زندوں سے ڈرا جا رہا ہے، اس سے زیادہ مردوں سے ڈرا جا رہا ہے۔ زندہ بندے کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا مرے ہوئے شخص کا خوف ہے۔ فلاں بندہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اس کا خوف نہیں ہے، فلاں قبر والا مجھے نقصان پہنچا دے گا، اس کا زیادہ خوف ہے۔ حالانکہ اللہ کی کتاب تو یہ بیان کرتی ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہیں، مرا ہوا شخص اور زندہ شخص یہ برابر نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر جو من فی القبور ہیں، قبروں کے اندر مدفون ہیں، آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ پیغمبر بھی اس کو سنا نہیں سکتا۔ لیکن یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، حکومتی سطح تک کے لوگ جب کبھی اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، جب کبھی الیکشن کا دور شروع ہونے لگا ہے، جب کبھی اپنی مہم کی انہوں نے ابتدا کی ہے اور اس کے لیے بھی انہوں نے آغاز کیا ہے مزاروں سے۔ یہ نواز شریف آن دی ریکارڈ ویڈیو موجود ہے، دنکے شاہ کے پاس جاتا ہے، ڈنڈے کھاتا ہے، وہ بابا وہ کمزور سا وہ اسے لاٹھی مارتا ہے، اور جناب اس سے کیا ہوگا، اب تم وزیر اعظم بن جاؤ گے۔ یہ بے نظیر جاتی تھی دنکے شاہ کے پاس ڈنڈے کھانے کے لیے، اور یہ عمران خان یہ پاک پتن جو دربار ہے وہاں جاتا ہے، اپنی مہم کا آغاز کرتا ہے
اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے سجدے وہاں پہ کرتا ہے. اور یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، یہ توحید کے علمبردار کہلانے والے، یہ اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے اپنا تعلق کاٹنے والے، یہ جماعت اسلامی کے لوگ، یہ حاضریاں دیتے ہیں جناب علی حجویری کے داتا دربار کے اوپر. انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے اس قوم کے ساتھ جو اس مزاروں اور درباروں کی رکھوالی کرنے والی ہیں، جو اس کو پروان چڑھانے والی قوم ہے، جو اس کی نگہبان ہے اور اس کی پرورش کرنے والی لوگ ہیں. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہے. کیوں جی ہماری مجبوری ہے، سنی اتحاد کونسل میں اگر بیٹھنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا ہی پڑے گا. کہاں ہے توحید؟ توحید کہاں ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا کہاں ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا کوئی لحاظ اور پاس نہیں رکھا. اور یہی تو اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کون بندہ ہے جس کی یہ جرت ہو اور وہ اٹھے اور یہ بولے نہیں اللہ کافی نہیں ہے تو لہذا بزرگ بھی ضروری ہیں؟ کوئی نہیں ہے ایسا. لیکن صرف بات مانی ہے، صرف دعوے کی حد تک، صرف ظاہری دعوے کی حد تک. توجہ اس بات پہ کریں کہ یہ جو قبر پرستی ہے یہ کس قوم کا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ قبر پرستی اس دھرتی کے اوپر ہوتی ہے. یہ کس قوم کا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ یہود اور نصارہ یہ قبر پرست تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر بھی اور نصرانیوں کے اوپر بھی. فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ محکمہ اوقاف کے جو ٹھیکیدار تھے وہ یہود تھے اور نصارہ تھے. کون ہے جو اس بات کا رد کرتا ہے؟ محکمہ اوقاف کا کیا کام ہے؟ محکمہ اوقاف کا کام ہے وہ درباروں کی نگران ہے، وہ وقف کی ہوئی جگہوں کی نگران ہے. محکمہ اوقاف کا کام ہے جو درباروں کے اوپر اخراجات ہیں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کو سیکیورٹی دیتی ہے. محکمہ اوقاف یہ کس کے انڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس قوم کے اوپر جو اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے. یہی جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے صرف 5 دن پہلے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اپنے اپنے انبیاء کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، تو لہٰذا میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بت تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں، بت تو وہ ہوتا ہے جس کے کوئی کان ہوتے ہیں، بت تو وہ ہوتا ہے جس کے کوئی ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، بت وہ ہے جس کی کوئی ظاہری شکل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا. کیوں؟ بت کب بنتی ہے قبر؟ یعبد، جب اس قبر کی عبادت شروع ہو جائے تو وہ بت بن جاتی ہے. آنکھیں تو نہیں ہیں قبر کی، قبر کے کان تو نہیں ہیں، قبر کے ہاتھ تو نہیں ہیں، قبر کی ٹانگیں تو نہیں ہیں، لیکن دیکھنے کا نظریہ اور عقیدہ اسی قبر والے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. دیکھنے اور سننے کا نظریہ اسی قبر والے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.
ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن یہ قبر والا ہاتھ باہر نکال کے سلام کر لیتا ہے. یہ قبر والا اس کے پاؤں ہیں، یہ تصرف کرتا ہے، یہ کہیں چلا جاتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے، اور کسی کو مشکلات سے نکال دیتا ہے. کسی کا بیڑا اگر پانی میں غرق ہو رہا ہو تو یہ اسے کندھا دے دیتا ہے، کندھا دے دیتا ہے اور اس کے بیڑے کو باہر نکال دیتا ہے. کان تو نہیں تھے قبر کے، قبر کی آنکھیں تو نہیں تھی، قبر کے ہاتھ تو نہیں تھے، قبر کی ٹانگیں تو نہیں تھی، لیکن دیکھنے کا عقیدہ، سننے کا عقیدہ، تصرف کا عقیدہ اسی قبر والے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. فرمایا جب یہ کام قوم کرے، قبر والوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور وہ اس قبر کی عبادت بن جاتی ہیں. یہ عجیب ایک ہمارے معاشرے میں پروپیگنڈا ہے. جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، جب ہم قبر کی نشاندہی کر رہے ہیں، قبر والوں کے ساتھ وابستگی کو ختم کر رہے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی قوموں کا یہی کام تھا، وہ لوگ اپنے اپنے انبیاء اور صالحین سے وابستہ ہو گئے، ان سے امیدیں وابستہ کی اور ان کے ساتھ جڑ گئے. وہ کہتے ہیں جناب آپ زیادتی کرتے ہیں، آپ زیادتی کرتے ہیں. یہ جتنے لوگ پہلے پوجے جا رہے تھے یہ لوگ نہیں، یہ بت پوجے جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، بتوں کو پوجا جاتا تھا. حالانکہ بت محض پتھر نہیں پوجا جاتا تھا. آج تک محض پتھر نہیں پوجا جاتا، پتھروں کی عبادت نہیں ہوتی. اگر کسی نے پتھر پوجنے ہوں تو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو پوجے، پہاڑ پوجے جاتے ہیں، پتھر نہیں پوجا جاتا، بلکہ اس پتھر سے بنی ہوئی شخصیت، اس شخصیت کے پیچھے وہ تصور اور اس کی ذات کو پوجا جاتا ہے، اس کی ذات سے عقیدے وابستہ کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ ایسے ہی خواہ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایک مکڑی کی طرح، یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور یہ ہماری پکاروں کو نہیں سن سکتے اور یہ ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنا یہ غلط ہیں. یہ ساری بتوں والی آیات ہیں، آپ بتوں والی آیات پیش کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ آپ اس بات کو دیکھیں، چھوڑیں مشرکین مکہ کو، چھوڑ دیں یہود کو بھی، نصرانیوں کو بھی. اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلی مشرک قوم، اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلی مشرک قوم، قوم نوح. اس کو اٹھا لیجئے. قوم نوح کیا کرتی تھی؟ بت پوجتی تھی. قوم نوح بت نہیں پوجتی تھی. قوم نوح کے اندر نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں سے وابستہ ہوئے اور اس لیے وابستہ ہوئے کہ ہمیں اللہ کی یاد آتی رہے گی. جب قوم نوح کے وہ 5 افراد جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ نوح کے اندر کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 افراد، یہ بتوں کے نام نہیں ہیں. یہ 5 افراد ان کی پوجا ہوتی ہے، یہ اس قوم کے پنجتن پاک ہیں، یہ بتوں کے نام نہیں ہیں، یہ شخصیات کے نام ہیں. جب یہ لوگ فوت ہو گئے ان کی قبروں سے لوگ وابستہ ہو گئے، ان کی قبروں کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنا شروع ہو گئی. ڈائریکٹ قبروں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے. کیا ہوا؟ انہوں کے سب سے پہلے ان کے بت بنائے. جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے اکابرین نے، ان کے ملا نے، ان کے بڑے وڈیرے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا ایک مجسمہ بنایا. مجسموں کو بازاروں کے اندر جگہ جگہ پر اس کو نصب کر دیا کہ ہم جب روزمرہ کی روٹین میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہاں سے گزریں گے، ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنا اصل مقصد یاد آتا رہے گا. سب سے پہلے جا کے وابستہ نہیں ہو گئے، تعظیم کیے، سب سے پہلے تعظیم کیے اور یہ تعظیم والا موقف آگے بڑھائیں. جب یہ افراد فوت ہو گئے جنہوں نے مجسمے بنائے تھے، ان کی جب نسلیں آئی،
وہ ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے، پھر ان سے تبرک حاصل کرنے لگے، پھر ان کو مشکل کشا انہوں نے بنا لیا، پھر ان کو حاجت روا انہوں نے بنا لیا۔ یہی بات بخاری میں درج ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کتاب التفسیر کے اندر سورت نوح کی اسی آیت کی تفسیر وہاں پہ درج ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 افراد کے نام بتائے ہیں قوم نوح کے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بت جو قوم نوح کے اندر تھے وہی عرب مشرکین عرب کے اندر ان کی پوجا ہونے لگی، یعنی کہ جو گمراہ کرنے والا عنصر تھا پیچھے شیطان لعین جس نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا تھا، اسی نے اپنا حربہ ان کے اوپر چلایا، مشرکین مکہ کے اوپر۔ کیا کرتی ہیں؟ وہ بت جو قوم نوح کے اندر پوجے جا رہے تھے، وہ 5 شخصیات جو قوم نوح پوج رہی تھی، وہی 5 شخصیات مشرکین عرب نے پوجے۔ کیوں جی؟ ود کون ہے؟ سوا کون ہے؟ یغوث اور یعوق اور نصر کون ہے؟ یہ بتوں کے نام ہیں؟ یہ بتوں کے نام نہیں ہیں، یہ 5 نیک اولیاء اللہ تھے۔ یہی بخاری کے اندر درج ہے، نوح علیہ السلام کے نیک 5 لوگ جب انہوں نے وفات پائی تو شیطان ان کے پاس آیا، اس قوم کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی اور ان کو یہ بتلا دیا کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، وہ 5 افراد جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ان کے بت نصب کر دیے، ان کے ناموں کے ساتھ انہوں نے القابات لگانا شروع کر دیے، ان کے نام ابلیس نے رکھوا دیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کی عبادت انہوں نے نہیں کی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ مر گئے ان کا علم جاتا رہا، پھر اس کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ 5 افراد ان کے بت بنے، یہ محض بت نہیں ہے، یہ خیالی نہیں ہے، اس کے پیچھے شخصیات ہیں، اس کے پیچھے شخصیات ہیں۔ مشرکین مکہ خالی نرا من مانا بت نہیں پوچھتے ہیں، بت وہ بناتے ہیں جس کے پیچھے شخصیت ہوتی ہے، کسی شخصیت کی صورت تراشتے ہیں۔ انہوں نے تو صورت تراشی ہے، انہوں نے قبر تلاش کی ہے، قبر تلاش کی ہے۔ کہاں ہے جناب فلاں کی قبر؟ داتا کی قبر کہاں ہے جی؟ لاہور میں۔ غوث کی قبر کہاں ہے جی؟ بغداد میں۔ مشکل کشا کہاں ہے جی؟ نجف کے اندر، کوفہ میں۔ اور اسی طرح غریب نواز کدھر ہے جناب؟ انڈیا میں۔ نظام الدین اولیاء، الگ الگ انہوں نے قبریں تلاش کی ہیں اور بت وہی ان کے ہیں۔ یہ کہنا کہ جناب وہ بت پوچھتے تھے، بت نہیں پوچھتے تھے، وہ ان کی لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے ہیں ان کو باہر نکالا جائے۔ فرمایا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، اس کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، اور تو اور اس میں مائی مریم کا فوٹو بھی انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے نہیں ہیں، مائی مریم کا فوٹو لگایا اندر۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ابراہیم علیہ السلام بت تھے؟ کس کو پوچھتی ہے قوم؟ قوم شخصیات پوچھتی ہے، محض خالی تراشا ہوا خیالی بت ایموجیز نہیں پوچھتی، شخصیات پوچھتی ہے، شخصیات کو انہوں نے معبود بنایا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا بت نکالا گیا، اسماعیل علیہ السلام کا بت نکالا گیا، ان کے ہاتھ میں پانسے پکڑائے ہوئے تھے قسمت کا حال معلوم کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مشرکوں کو برباد کرے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی بھی پانسا نہیں پھینکا۔ یہ بخاری کے اندر درج ہے، کتاب الحج کے اندر۔ اسی طرح یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ لات اس شخص کا نام ہے جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا۔ لات بت نہیں تھا، لات ایک شخصیت تھی، ایک فرد تھا، ایک آدمی تھا۔ کیا کام تھا اس کا؟ وہ حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتا تھا۔ وہ بندہ جب مر گیا
انہوں نے اس کا بت بنایا. یہ لات کو یوں پوچھتے ہیں, یوں منات کو پوچھتے ہیں, یوں حبل کو پوچھتے ہیں. ایک شخصیت ہے. لات بت ہے جی. وہ کہتے ہیں وہ تو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے, وہ شخصیات کی کرتے تھے. لات کا کام حاجیوں کے لیے ستو گھولنا ہوا کرتا تھا. یہ بخاری کے اندر درج ہے. کیا کہتے ہیں؟ بے طلب ہدایت جو پڑھتا ہے بخاری اسے آتا ہے بخار, بخاری نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جناب آپ بخاری پڑھتے ہیں, بخاری کا تو ہم درس دیتے ہیں, خاک بخاری کا درس دیتے ہو. ختم بخاری آپ کے ہاں ہوتی ہے, دستار بندی بخاری کی ہوتی ہے. یہی بخاری کے اندر لکھا ہے لات وہ بت نہیں ہے, لات وہ شخصیت ہے جو حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتا تھا. قوم نوح کے اندر ود, سوا, یعوس اور یعوق وہ 5 افراد تھے. قوم نوح کے نیک لوگ تھے, ان کو پوجا جاتا تھا. اور جو 5 افراد قوم نوح میں پوجے جاتے تھے وہ 5 افراد مشرکین مکہ بھی پوجتے تھے. یہ بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا, اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا, بیت اللہ میں رکھا ہے. یہ بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے. اسی طرح آپ آگے دیکھتے چلے جائیں. اس قوم نے بعین ہی انہی کے راستے پر چلے ہیں. پہلے کیا ہے؟ پہلے تعظیم ہے. شروع شرک نہیں لاتا. ابلیس بڑے سلو کام کر رہا ہے ان کے اندر. کیا سب سے پہلے شرک نہیں لاتا, سب سے پہلے تعظیم لے کر آئے گا. ان کا خیال رہے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ رہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے پہلے ہی قبروں کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے احکامات جاری فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقد علیہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پکا کیا جائے, قبر کے اوپر مجاور بنا جائے اور قبر کو اونچا کیا جائے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور فرمایا کہ اشتد غضب اللہ, اللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے علی قوم, اس قوم کے اوپر اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, جو اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس قبروں کے اوپر لکھنے سے, فرمایا کتابت کرنے سے منع فرمایا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر چراغ اور شمعیں جلانے سے منع فرمایا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی جاؤ اور جو قبر اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو, جو قبر اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو, اور جو مجسمہ تصویر تمہیں نظر آئے اور اس کو مٹا دو, ختم کر دو. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کا عہد خلافت آیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے وہ جو اس کام کے لیے جائے جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا. ابو حیاج اسدی وہ اٹھتے ہیں, ان کو بولتے ہیں کہ جاؤ اس کام کے لیے جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ کوئی قبر اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو. پہلے دن سے ہی قبروں کو زمین سے برابر کرنے کا, اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے, اور اس کے اوپر شمعیں جلانے سے, اس کے اوپر کتابت کرنے سے, لکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے اوپر عمارت بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. پہلے دن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات جاری کی ہیں. لیکن ہماری یہ قوم ہے, اس قوم کے اندر شخصیت پرستی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر یہ ان کے بت بنا لیتے ہیں, پھر ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کو آگے پروان چڑھا دیا جاتا ہے, امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں. یہ جو ایک پورا نظم بنا ہوا ہے, ایک محکمہ بنا ہوا ہے, صوبائی حکومت اس محکمہ اوقاف کو چلاتی ہے. اس کے اندر بڑے بڑے درباروں کی بڑی بڑی قبروں کے پورے نظم کو, وہاں سے جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ محکمہ اوقاف چلتا ہے. پورا ایک نظم بنایا ہوا ہے. جب ان قبروں کے گلے کھولے جاتے ہیں جس کے اوپر 5 تالے لگے ہوتے ہیں, اس کو کھولا جاتا ہے, ایک صف لگائی جاتی ہے, لوگوں کی ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے صرف نوٹوں کو گننے کے لیے, چھوٹے بڑے نوٹوں کو الگ کرنے کے لیے. اس قوم کو جب آپ منع کریں کہ جناب
مزاروں کا تو ثبوت نہیں ہے، مزاروں کے تو خلاف شریعت نے بات کی ہے، اس کو تو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر تو مجاور بن کے بیٹھنے سے منع فرمایا، اس کے اوپر چادریں چڑھانے سے منع فرمایا، اس کے اوپر شمع جلانے سے منع فرمایا، تو لہذا اس محکمے کو ختم کر دیا جائے، اس محکمے کا کام ہی کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ محکمے کا کام ہے، دوسرا محکمہ بنایا جائے، یہ محکمہ اوقاف، یہ مزاروں کی کمائی کھانے والا، اس کو بند کر دیا جائے۔ وہ کیسے بند کریں؟ وہ جو آمدنی آتی ہے، وہ جو روپیہ پیسہ ملتا ہے، وہ جو ٹکڑے کھائے جاتے ہیں اس کے اوپر، ان کو کون رد کرتا ہے؟ ان کو رد نہیں کرتا۔ تو لہذا اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس کو پروان چڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ اصلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے، جو کام ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے۔ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قبروں کا مجاور بنایا ہے؟ کس کو بھیجا ہے؟ کس کو بولا ہے یہاں مجاور بن کے بیٹھ جاؤ؟ کس کو بولا ہے کہ یہاں تختیاں لگایا کرو؟ بلکہ اس کے خلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے، اس کے خلاف تو تعلیمات جاری کی ہیں۔ تو لہذا یہ کہہ دینا کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم یہاں پہ کوئی کفر نہیں کرتے، ہم یہاں شرک نہیں کرتے، تو لہذا صرف تعظیم کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے ان کے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں کہ موقف شروع کہاں سے ہوتا ہے، موقف شروع کہاں سے، ابلیس نے ابتدا کی کہاں سے ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ احکام شریعت کتاب ہے، احمد رضا خان بریلوی کی کوئی انجان بندہ ہے؟ احمد رضا خان بریلوی کوئی ایسا بندہ ہے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے؟ اس کی بنیاد کے اوپر پورا فرقہ بریلوی ہے، یہ بریلوی فرقے کا بانی اور مجید ہے۔ احکام شریعت میں اس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ قبروں وغیرہ کی تعمیر اس لیے ضروری ہے تاکہ مزارات طیبہ عام قبور سے ممتاز رہیں اور لوگوں کی نظر کے اندر ہیبت اور عظمت پیدا ہو۔ کہاں سے شروع کیا جی؟ کہ مزار کیوں بنانا ہے، قبہ کیوں بنانا ہے، قبر کے اوپر تختی کیوں لگانی ہے، دوسری قبروں سے اس کو ممتاز کیوں کرنا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ اس کی عوام کی نظر کے اندر یہ جو بزرگ ہے نا، اس کا مقام ممتاز ہو جائے، اس کا مقام ممتاز ہو جائے۔ جال حق کے اندر مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے صفحہ 282 کے اوپر، کہتا ہے صاحب قبر کے اظہار اور عظمت کے لیے قبہ بنانا شرعاً جائز ہے۔ کیوں جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسروں سے اس کا مقام الگ کرنا ہے۔ یہ ولی اللہ فوت ہوا ہے، اس کی قبر کو ممتاز دکھانا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ہیبت طاری ہو جائے۔ یہی مفتی احمد یار نعیمی اس نے لکھا علماء اور صالحین کی قبروں کے اوپر عمارت بنانے کا کام جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود کیا بتاتا ہے؟ ابتدا دیکھیں، کہتا ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نظر کے اندر عظمت پیدا کرنا ہو تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں۔ کیوں بنانا ہے قبہ؟ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ قبر والا بڑی اچھی شخصیت تھی، قبر والا بڑا اچھا بندہ تھا۔ آپ نظر رکھیں قوم نوح کے اوپر، میں حوالہ دیتا جاؤں، آپ نظر رکھیں قوم نوح کے اوپر۔ قوم نوح نے کیا کیا؟ قوم نوح نے ابتداءً ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے بت بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اچھے لوگ تھے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی تعظیم آتی رہے، اس لیے کہ ان کا مشن اور ان کا راستہ ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہے۔ پوچھتے نہیں ہیں، ابھی نہیں پوچھتے ہیں۔ جب یہ بت بنانے والے لوگ مر جاتے ہیں پھر ان کی نسلیں آگے آتی ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ یہی کام کرتی ہیں۔ تو یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے عوام جس مزار کے اوپر کپڑے اور امامے رکھیں، ولی مزار جان کر اس کو کیا کیا جائے؟ اس کی تحقیر سے لوگ باز آ جائیں تاکہ زیارت کرنے والوں اور غافل دل لوگوں کے اندر خشوع اور ادب پیدا ہو جائے۔ کیوں بنایا جی مزار؟ جو غافل دل لوگ ہیں جب ان کی قبروں کے اوپر آئیں گے تو ان کے اندر دین جاگ جائے گا، ان کے اندر خشوع اور ادب پیدا ہو جائے گا۔
تو ہم بیان کر چکے ہیں، آگے لکھتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں مزارات کے پاس اولیاء اللہ کی روحیں پاس آ جاتی ہیں. آج ترقی ہو گئی، ابھی ترقی ہو گئی. پہلے کیا موقف دیا تھا؟ پہلا موقف جاری یہ کیا ہے کہ قبے اس لیے بنائے تاکہ قبر والے یہ عظیم شخصیات ہیں ان کا ایک رتبہ اور مرتبہ قائم رہے، تاکہ لوگ ان کے مشن کے اوپر چلنے شروع ہو جائیں. ابھی ترقی ہو گئی ہے. کیا ترقی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے جناب اس لیے بھی بنائے کہ یہ جو ان کی قبریں ہیں، ان کی قبروں کے پاس اولیاء اللہ کی روحیں گھومتی رہتی ہیں. یہ روح آنے کا عقیدہ، یہ ترقی ہو گئی ہے. ابھی اور آگے چلیں. یہی احمد یار کیا لکھتا ہے جناب؟ کہتا ہے شمع روشن کرنا، قبر کے اوپر تعظیم کرنا جائز ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ بزرگ کی قبر ہے اور اس سے تبرک حاصل کیا جائے. لو جی، تبرک والا عقیدہ آ گیا. ابھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے. پہلے تعظیم ہو رہی تھی، پھر تعظیم کے بعد جناب اولیاء اللہ کی روحیں وہاں گرد کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں سے ممتاز دکھانا ہوتا ہے. اس لیے قبہ بنایا، اس لیے ان کا مزار بنایا، اس لیے اس کی دیکھ بھال کی ہے. یہاں برکت کا عقیدہ بھی آ گیا. کیوں؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے تبرک حاصل کریں گے. یہی مفتی احمد یار، بڑا مفتی ہے ان کا احمد یار نعیمی، کہتا ہے کہ اگر کسی ولی کی قبر ہو تو اس کی روح کی تعظیم کرنے والے اور ان لوگوں کو بتانے والوں کے لیے کہ ولی کی یہ قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں، اور یہاں پہ چراغ جلانا بھی جائز ہے. یہ اور ترقی ہو گئی. قبر سے تبرک بھی آگے ہیں اور قبر والے کی روح بھی یہاں موجود ہوتی ہیں. اب یہاں پہ چراغ جلانا بھی جائز ہو گیا ہے. آگے لکھتا ہے، کہتا ہے اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں. کہتا ہے اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں اور رحمت اپنے دروازوں سے آتی ہے. کہتا ہے رحمت اپنے درباروں سے آتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے اپنے رب کو. زکریا کہاں کھڑے تھے؟ زکریا مریم کے دروازے پہ کھڑے تھے اور مریم اللہ کی ولیہ ہے، تو لہذا کیا ہوا کہ اللہ کے ولی کے دروازے پہ کھڑا ہوا جائے تو وہاں سے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے. زکریا علیہ السلام کو لڑکا کہاں سے ملا ہے؟ زکریا کو لڑکا ملا ہے مریم کے دربار سے. یہ یہاں سے ابھی اور ترقی ہو گئی. اولاد مانگنے کا تصور آ گیا یہاں سے. ابھی آپ اور چلیں آگے. یہ مواعظ نعیمیہ کہتا ہے قبروں پر عرس اولیاء کی خدمت میں حاضری کا سبب ہے. یہ تعظیم شعار اللہ میں داخل ہے. اس کو شعار اللہ بنایا، یہ مزار کو اللہ کے شعار کے اندر شامل کیا. یہ اور ترقی ہو گئی ہے. اور کہتا ہے جی اس کے بے شمار فوائد ہیں، اللہ کے شعار میں اس کو داخل کیا ہے. شعار اللہ، نبی علیہ السلام اس شعار اللہ کو ڈھاتے رہے. نبی علیہ السلام اس شعار اللہ کے اس کو گرانے کی تلقین کرتے رہے، اور ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو کھڑا نہیں کیا. یہ کون سا شعار اللہ ہے؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ شعار اللہ کی تعظیم دلوں کا تقوی. یہ کون سا تقوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ہے؟ معاذ اللہ یاذ باللہ. یہ کون سا تقوی ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نہیں ہے؟ یہ کون سا تقوی ہے کہ صحابہ کرام کے 100 سالہ دور کے اندر نہیں ہے؟ خیر القرون کے اندر یہ تقوی ہی پایا نہیں جاتا. کہتا ہے یہ شعار اللہ کی تعظیم ہے. اور جناب یہ بہار شریعت کے اندر احمد رضا خان بریلوی کیا لکھتا ہے؟ اولیاء کرام کی قبروں پر عرس کرنا اور فاتحہ پڑھنا برکات کا باعث ہے. بے شک اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ابھی تو روح گھوم رہی تھی، ابھی تو مزار کے گرد روح گھوم رہی تھی. پہلے قبہ بنایا اس لیے کہ جناب ان کی تعظیم کے لیے اور ان کو نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ اچھے لوگ تھے، ہمیں بھی ان کی یاد آئے، اس لیے پھر روح ان کے اندر بھی آ گئی اور جناب باقی شرک بھی ان کے شروع ہو گئے. اور پھر ساتھ لکھا بے شک اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مرنے کے بعد ان کی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. زندہ بندہ تو دیوار پار دیکھ نہیں سکتا، مرتا ہے تو 100 من مٹی کے پار دیکھ لیتا ہے. زندہ بندہ تو اونچی آواز سنتا ہے، ہلکی نہیں سنتا. یہاں تو دل کی آواز بھی اب یہ سن لیتا ہے. دل میں کیا مانگا ہے جی اس نے، اس کی نیت کیا ہے.
اور آنے والے کے سابقہ اعمال بھی جان لیتا ہے، اس نے اعمال اچھے کیے یا اس نے اعمال برے کیے ہیں، وہ سب اس کو پتہ چل جاتے ہیں۔ اس نے میرے دربار پہ آ کے منت دی ہے یا منت اس نے نہیں دی، اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ترقی ہو رہی ہے۔ یہ بہار شریعت احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے جناب، صفحہ جلد اول صفحہ 26 کے اوپر کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسالہ المعجزۃ العظمی المحمدیہ کیا لکھا ہے جناب؟ اس کے صفحہ نمبر 160 پہ لکھا ہے، عرس کرنا، اس موقع کے اوپر روشنی کرنا، فرش اور لنگر کا انتظام کرنا شریعت سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اندازہ کریں، یہ ترقی ہو گئی ہے۔ پہلے کبا بنایا اس لیے تھا کہ جناب ممتاز ہو جائے، کبے کے اوپر ایک ایک کام کرتے جا رہے ہیں اور شرک کی فیکٹری کھول دی ہے اور نام آ گیا اب اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتا ہے جناب عرس کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اندازہ کریں کون سے پیغمبر کا رسول اللہ نے عرس کیا ہے؟ کون سے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ فوت ہو گئے، شہداء اتنے زیادہ ہیں، کس کا عرس کیا ہے رسول اللہ نے؟ کہتا ہے یہ عرس کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ عرس کے موقع کے اوپر چراغاں کرنا، روشنی کرنا، لنگر کا انتظام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اندازہ کریں رسالہ کیا ہے جی؟ رسالہ جناب المعجزۃ العظمی۔ اندازہ کریں، یہ کتاب ہے رسالہ حاجز البحرین، اس کے جلد 2 صفحہ 33 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات میں نماز پڑھنا اور ان کی روحوں سے مدد طلب کرنا برکات کا باعث ہوتا ہے۔ یہ شرک کا راستہ کھل گیا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ قوم نوح کو دیکھیں، شروع کہاں سے ہوئی ہے قوم نوح؟ قوم نوح یہیں سے شروع ہوئی ہے کہ ان کے مجسمے بنائے، ان کے مجسمے بنانے کے بعد اب ان کی صرف زندگی سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کا راستہ کون سا تھا۔ یہ سارا دن اللہ کو یاد کرتے تھے، یہ راتوں کو اللہ کا قیام کرتے تھے، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ ہم جب دنیا کے کاموں میں لگیں گے، ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں بھی وہی مقصد یاد آ جائے گا۔ ابتدا یہاں سے تھی، پھر انہی کو معبود بنا لیا، انہی کو حاجت روا بنا لیا، انہی کو غوث اعظم سمجھنے لگے اور اب انہی کو سارا عبادات تک ان کا ساتھ معاملہ ہے۔ یہ بہار شریعت امجد علی رضوی کی حصہ 4 اور صفحہ 133 کہتا ہے، اگر برکت حاصل کرنے کے لیے قبر کے گرد طواف کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ترقی ہو رہی ہے۔ کہتا ہے اگر برکت حاصل کرنے کے لیے قبر، او بھائی مسجد نبوی کا کوئی بندہ طواف کرے وہ حرام ہے، مسجد نبوی کا بیت المقدس کا کوئی بندہ طواف کرے وہ حرام ہے، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا کوئی طواف کرے، اللہ کی مساجد کا طواف کرے، حرام ہے۔ کہتا ہے جناب اگر برکت لینے کی نیت ہو اور قبر کا طواف کر لیا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے احمد یار کیا کہتا ہے جناب؟ صفحہ نمبر 36 کے اوپر، اولیاء اللہ کی قبریں شعائر اللہ میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ اب لوگوں کو پابند بنا دیا اس کا، خبردار اس کے خلاف بولنا نہیں۔ کیوں؟ اگر بولو گے تو شعائر اللہ کے خلاف بولو گے، تو لہذا ان کی تعظیم اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کہتا ہے عرس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے لوگ پوچھتے ہیں عرس کیوں منایا؟ عرس تو شادی کو کہتے ہیں، عروس تو دلہے کو کہتے ہیں، عرس کیوں منایا؟ عرس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے عرس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، عرس کو عرس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عروس یعنی دلہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا دن ہے۔ کہتا ہے بزرگ جس دن مرتا ہے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دیدار کرتے ہیں، اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ترقی ہو گئی ہے۔ عرس کیوں ہے جی؟ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار اس نے کیا، یہ دلہے محمد ہے جی، دلہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیں یہ، اور یہاں سے ترقی اور آگے ہو گئی۔ ترقی اور کیا ہو گئی؟ اس نے فتویٰ دیا ہے کیا؟ الحق المبین کے اندر احمد سعید کاظمی نے اس کے فتوے کو لکھا ہے، صفحہ نمبر 74 کے اوپر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے نماز صرف اس کے پیچھے جائز ہے جو عرس کرتا ہو، جو ان چیزوں کے خلاف ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا
جائز نہیں. یہ ترقی ہو گئی. ابتدا کہاں سے چاہیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ انتہا کہاں تک ہوئی ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور ابھی میں اپنے تقریر کے دوسرے حصے کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وقت ہے نا جی؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہے. تو بہرحال مقلد کس کے ہیں جی؟ امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں. محکمہ اوقاف یہ احناف کے انڈر ہے. محکمہ اوقاف یہ احناف کے انڈر ہے. اور احناف یہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں. ثبوت تو دینا چاہیے امام ابو حنیفہ سے. مقلد ہیں, ثبوت تو دینا چاہیے امام ابو حنیفہ سے. ابھی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں امام ابو حنیفہ سے. کیا؟ فتاوی قاضی خان جلد 1 کے اندر لکھا ہے, صفحہ 194 کے اوپر لکھا ہے. فتاوی قاضی خان یہ احناف کی وہ کتاب ہے, یہ وہ فتاوی ہیں جو مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اس کے بغیر کوئی مفتی نہیں بنتا. کوئی بندہ, کوئی مفتی ہو, احناف کا کوئی مفتی ہو, فتاوی قاضی خان کا اس کو مطالعہ نہ کرایا گیا ہو, یہ مفتی ہے ہی نہیں. اس فتاوی قاضی خان کے اندر لکھا ہے قبر کو پختہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کے اوپر قبہ تعمیر کیا جائے, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس کی نہیں وارد ہوئی ہے. انہوں نے منع کیا اس سے. کس نے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. جناب یہ امام ابو حنیفہ مقلد کہنا بڑا آسان ہے. یہ کہنا کہ جناب ہم اس کے مقلد ہیں, یہ کہنا کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے مقلد ہیں, یہ بڑا آسان ہے. ان کے فتاووں کو ماننا, اس کے پیچھے حنفیت سلامت بھی نہیں رہتی. کوئی بندہ آج جو حنفی ہمارے سامنے ہے آئے وہ مانے. یہ فتاوی قاضی خان کے اندر جلد 1 کے اندر 194 نمبر صفحہ کے اوپر لکھا ہے. صرف ایک کتاب میں یہ فتویٰ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ سے قبر کو پختہ بنانے کے اوپر نہیں وارد ہوئی ہے. قبر کے اوپر قبہ بنانے سے, اس کے اوپر عمارت بنانے سے نہیں وارد ہوئی ہے. یہ صرف ایک کتاب کا حوالہ نہیں ہے, یہی حوالہ بحر الرائق کے اندر بھی ہے. یہ بحر الرائق مدرسوں میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے. بحر الرائق جلد 2 صفحہ 209 پہ یہی نہیں وارد ہوئی ہے امام ابو حنیفہ سے. اور اسی طرح فتح القدیر کے اندر جلد 1 صفحہ 472 کے اوپر یہی امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے. یہی بات لکھی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے, پختہ اور اس کو قبہ بنانے سے منع فرمایا ہے. اور یہ رد المختار علی در المختار, اس کے جلد 1 صفحہ 320 کے اوپر یہی حوالہ ہے. کیا امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے کہ قبروں کے اوپر قبہ نہ بنایا جائے اور قبر کو پختہ نہ بنایا جائے؟ امام ابو حنیفہ سے نہیں وارد ہوئی ہے. یہی فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 167 کے اوپر یہی بات لکھی ہے. فتاوی بزاریہ کے اندر یہی حوالہ لکھا ہے. یہ احناف کے فتاوے ہیں. یہ فتاوے جلد 4 فتاوی بزاریہ کا اور صفحہ نمبر 84 کے اوپر یہی بات لکھی ہے. اور کنز الدقائق اس کے اندر یہی بات لکھی ہے. یہ مدرسوں میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے کنز الدقائق. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے اور قبر کے اوپر قبہ بنانے سے منع کیا ہے. امام ابو حنیفہ سے اس کی نہیں وارد ہوئی ہے. اب یہاں پہ رک جائیں. ہمارا اعتراض ہے, آپ حنفی, آپ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں, کس بنیاد پہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ مانو یا تقلید چھوڑ دو؟ بولو ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے. بولو تقلید چھوڑ دو. کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی بندہ, کوئی مفتی اٹھے, ان کے فرقے میں سے کوئی مفتی تو اٹھے اور وہ یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ سے اس کی نہیں وارد ہوئی ہے تو لہذا اس کے اوپر بلڈوزر چلانا چاہیے, یہ مزاروں کو گرا دینا چاہیے, زمین کے برابر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے ہیں, وہ تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے. اپنے امام کا قول مانو, پہلے اپنے امام کا قول مانو. اور میں آپ کو یہاں رک کر ایک بات بتلاؤں, ایک کتاب نہیں, کتاب کا نام فتاوی عالمگیری, بڑا فتویٰ ہے. فتاوی ہندیہ, اظہار الحق,
اور بالغ النور. کیا لکھا ہے اس کتابوں کے اندر؟ یہ بات لکھی ہوئی ہے جس شخص نے یہ کہا. کیا لکھا ہے؟ جس شخص نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قیاس غلط ہے، عقیدہ نہیں، نظریہ نہیں، ان کا موقف نہیں، قیاس، ان کا گمان، ان کا خیال، کسی موقف کے اوپر انہوں نے قیاس کیا ہے. کہتے ہیں جس شخص نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قیاس غلط ہے وہ کافر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کی ایک کتاب نہیں، آپ کی متعدد کتابیں اس بات کے اوپر بول رہی ہیں کہ جس نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قیاس کو غلط کہا وہ آپ کے نزدیک کافر ہے. عقیدے کو غلط کہنے والے کا حال کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ عقیدے کی بات نہیں کہ قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، اس کے اوپر کوئی قبہ نہ بنایا جائے، اس سے امام ابو حنیفہ سے نہیں وارد ہوئی ہے. اس کی یہ قیاس کی بات ہے. اور یہ قیاس بھی ہو تو جو اس قیاس کو بھی غلط کہے وہ بھی آپ کے نزدیک کافر ہوتا ہے. حنفیت باقی رہ گئی ہے. کون سا حنفی مولوی ہے، کون سا محکمہ اوقاف کے اندر بندہ ایسا ہے، کون سا ایسا حنفی فقہ کے اندر کوئی مفتی اٹھے اور وہ امام ابو حنیفہ کے اس فتوے کو مانے بتائے؟ امام ابو حنیفہ سے اس کی نہیں وارد ہوئی ہے، کوئی بھی اس کو ماننے والا نہیں ہے. دندنا رہے ہیں، صرف دندنا رہے ہیں. کیا جناب علماء جمہور نے اجازت دی ہوئی ہے. ہاں امام ابو حنیفہ تو منع کرتے ہیں لیکن علماء جمہور نے اجازت دی ہے. ہمیں دکھاؤ کون سے علماء جمہور ہیں، کون ہے علماء جمہور میں؟ نام کس کا ہے؟ وہ علماء جمہور کی فہرست جس کے اندر امام ابو حنیفہ کو خارج کر دیا جائے اور حنفی اس فہرست کو پیش کرے. یہ فہرست اس کے منہ پہ مارنی چاہیے. کون سا ہے؟ امام ابو حنیفہ حنفی کہتے ہو، مقلد کہتے ہو، اور پھر اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہو کہ مقلد کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے اصل دلائل اس کے امام کے اقوال ہونے چاہیے. مقلد کے پاس دلیل کیا ہے؟ مقلد کے پاس دلیل یہ ہے کہ اس کے اصل دلائل اس کے امام کے اقوال ہیں، اور اقوال میں تو نہیں وارد ہوئی ہے. یہ حنفی کیوں ہے؟ حنفی کیوں ہے یہ؟ اس کو حنفیت چھوڑنی ہوگی، اس کو تقلید چھوڑنی ہوگی، ورنہ پھر آئے وہ اس کو محکمہ اوقاف کے اندر تقلید کے ساتھ نہیں آئے گا، امام ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ نہیں آئے گا، حنفیت چھوڑنی ہوگی. کیوں؟ امام ابو حنیفہ سے تو نہیں وارد ہوئی ہے. کہتے ہیں علماء جمہور نے اجازت دی ہے. کون سے علماء جمہور؟ امام محمد کو دیکھو، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، کتاب الآثار، ایک بہت بڑی کتاب، مانا ہوا نام امام محمد. کون ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ کا شاگرد امام محمد. کیا کہتا ہے جناب کتاب الآثار؟ کہتا ہے جناب قبروں کو پختہ بنانا ممنوع ہے. صفحہ نمبر 256 کے اوپر. کدھر ہے؟ ان کا نام ہٹاؤ نا ذرا ادھر سے، علماء جمہور میں سے ان کا نام ہٹا دو. علماء جمہور میں سے، علماء جمہور میں سے نام ہٹ گیا کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا. علماء جمہور میں سے نام ہٹ گیا کس کا؟ ان کے شاگرد امام محمد. حنفیت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر حنفیت کھڑی ہے، حنفیوں کا امام، بڑا امام پرانا. کیا کہتا ہے جناب امام کاسانی، بداء الثنائی کتاب امام کاسانی جلد 1 صفحہ 320 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے قبر کو پختہ بنانا مکروہ ہے. امام ابو حنیفہ نے قبر پر قبہ بنانا کو مکروہ سمجھا ہے. اس میں مال کا ضیاع ہے، البتہ قبر کے اوپر پانی چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں، مگر امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ پانی چھڑکنا بھی مکروہ ہے اس لیے کہ اس سے قبر پکی ہوتی ہے. کہتا ہے خالی کچی قبر کے اوپر پانی بھی. یہ امام یوسف کون ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. حنفیت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام محمد، اور امام محمد کے ساتھ امام یوسف، تینوں کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں. وہ تو پانی چھڑکنے سے منع کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پانی نہ چھڑکا جائے. پانی چھڑکنے سے کیا ہوتا ہے؟ قبر پکی ہوتی ہے، تو لہذا یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. امام محمد بن الحسن کتاب الاصل کے اندر لکھا ہے، ان سے پوچھا گیا بتائیے کہ قبر کو پکا بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قبر کو پکا بنانا یہ مکروہ ہے. اور یہ کتاب الاصل امام محمد سے
اور امام سرخسی انہوں نے لکھا المثبوت کے اندر، کیا لکھا ہے جناب؟ قبر کو پختہ نہ بناؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ قبر کو پکا نہ بناؤ، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ جناب اس کا نام بھی ہٹا دینا ذرا علماء جمہور سے، ہم بھی دیکھیں علماء جمہور، کیا طاہر القادری رہ گیا پیچھے؟ کون رہ گیا علماء جمہور میں؟ یہ احمد کاظمی رہ گئے ہیں، سعید احمد کاظمی، اور کون رہ گئے ہیں؟ علماء جمہور سے نام ہٹاؤ، بڑے بڑے ساتھ کھڑے ہیں اس قبر کے ساتھ، اس قبہ سازی کے ساتھ، اس قبر کے نظام کے ساتھ، ان مزاروں کے حق کے اندر امام ابو حنیفہ نہیں ہے، امام محمد نہیں ہے، امام ابو یوسف نہیں ہے، امام کاسانی نہیں ہے، امام سرخسی نہیں ہے، امام محمد الحسن نہیں ہے۔ حنفیت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، حنفیت جس کے اوپر کھڑی ہے، لکھا ہے جناب وہ قبے جو قبروں پر تعمیر کیے گئے ہیں انہیں گرانا فرض ہے، انہیں گرانا، یہ حنفی ہے، حنفی حوالہ ہے، یہ حنفی حوالہ ہے، اس کے اندر لکھا ہے۔ کہتے کیوں گرانا کیوں فرض ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان حوالوں کو کون چھپاتے ہو؟ ان حوالوں کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، عوام کے سامنے یہ حوالے لاؤ نہ، اپنے علماء کے، اپنے اکابرین کے، اپنے اماموں کے اور علماء جمہور کے حوالے لاؤ عوام کے آگے، ممبر کی زینت بناؤ، اسے ممبر پہ بتاؤ کہ بتاؤ امام قاضی ابراہیم حنفی نے منع کیا ہوا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے اندر بنائے گئے ہیں، نافرمانی کے اوپر یہ تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں جناب وہ عمارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے اندر تعمیر کی گئی ہو اسے گرانا مسجد ضرار گرانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جی آج ہم یہ اپیل کر رہے ہیں حکومت کو یہ اپنا محکمہ ختم کر دینا چاہیے، یہ محکمہ اوقاف، اس کی نگرانی، اس کا دیکھ بھال، اس کے اوپر سرپرستی، اس کو سیکورٹی دینا، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے جو علماء ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں اور حنفی کے علماء اکابرین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ بولو یا تو یہ کتابیں ہٹاؤ یا بول دو کہ ہم ان کتابوں میں سے کوئی ایک بھی کتاب قابل اعتبار نہیں سمجھتے، پھر حنفیت بچے گی کہاں سے؟ حنفیت ثابت کہاں سے ہوگی؟ امام ابو حنیفہ کے اقوال ثابت کہاں سے ہوں گے؟ امام ابو حنیفہ کا موقف آئے گا کہاں سے؟ کون بتائے گا امام ابو حنیفہ کون تھے؟ ان کتابوں کو ہٹاؤ پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ قبر کو گرانا وہ عمارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں تعمیر کی گئی ہو، معصیت اور گناہ کے اندر تعمیر کی گئی ہو، اسے گرانا مسجد ضرار کے گرانے سے بھی زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ اور آج دیکھیں آگے لکھتے ہیں جناب مجالس الابرار از قاضی ابراہیم حنفی، کیا لکھا ہے جناب؟ آج بعض گمراہ لوگوں نے قبروں کا حج کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس کے طریقے وضع کر لیے ہیں، اور دین اور شریعت کے مخالف امور میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قبروں اور مزاروں کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اوپر دیے جلاتے ہیں، قبروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں اور ان پر دربان بٹھانا، ان کو چومنا اور ان کے پاس رزق اور اولاد طلب کرنا، یہ ان سب امور کا شریعت اسلامیہ میں کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ کون ہے جناب؟ یہ حنفی عالم ہیں اور یہ حنفی اکابر ہیں اور یہ علماء جمہور میں داخل ہیں۔ ان کو ہٹا دو، دیکھتے ہیں کون بچتا ہے پیچھے۔ مفتی حنیف قریشی، اس کا کیا مقام ہے؟ امام ابو حنیفہ کو ہٹا دیا، امام محمد کو ہٹا دیا، امام ابو یوسف کو ہٹا دیا، امام کاسانی کو ہٹا دیا اور اسی طرح امام سرخسی کو ہٹا دیا، امام محمد بن الحسن کو ہٹا دیا، قاضی ابراہیم حنفی بھی ان سے گیا۔ اور آگے چلو، یہ ملا علی قاری شرح لکھی ہے، کیا لکھا ہے جناب؟ شرح مرکات کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ قبروں پر چراغ جلانے کی ممانعت آئی ہے اس لیے کہ یہ مال کا ضیاع ہے اور اس لیے کہ یہ جہنم کے آثار میں سے ہے۔ کون مانے گا؟ یہ ملا علی قاری
ملا علی قاری اتنا بڑا تمہارا امام علماء جمہور میں داخل ہوا، بتاؤ اس نے بھی انکار کیا۔ اور آگے لکھا ہے جناب کہ یہ جہنم کے آثار میں سے ہیں، اور اس لیے بھی قبر کے اوپر چراغ جلانے کی ممانعت ہے، اس لیے کہ یہ جہنم کے آثار میں سے ہے اور یہ مال کا ضیاع ہے، اور اس لیے کہ اس میں قبروں کی تعظیم ہے۔ اس نے تعظیم سے بھی روکا ہے، جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، جہاں سے شروعات ہوئی تھی، جہاں سے یہ قبر کے اوپر تو پہلے عمارت ایک دم سے نہیں بنتی ہے، قبر کے اوپر تو پہلے ہلکا سا کپڑا ڈال کے چلے جاتے ہیں، پھر قبر کے اوپر کچھ بانٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جو زائرین ہوتے ہیں ان کی حفاظت اور ان کے دھوپ سے بچانے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جناب یہ مزار بن جاتا ہے، اور پھر اس مزار کے اندر قبر کے اوپر اے سی لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں لگایا اے سی؟ کیوں لگایا؟ بولے جو یہاں پہ زائرین آتے ہیں ان کو گرمی لگتی ہے تو لہذا اے سی ہونا چاہیے۔ اور جو کھلی قبروں کے اوپر کل خانیوں والی چادر ڈالی ہیں، چاروں کل اس کے اوپر لکھے ہیں، وہ جو جانور اس کا حشر کرتے ہیں، کتے اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، وہ توہین تو الگ ہی رہ گئی ہے، وہ توہین تو الگ ہی رہ گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کون سا ایسا حوالہ رہ گیا ہو، کون سا بندہ ہو جو علماء جمہور کے اندر اس کو جائز کہے، وہ امام ابو حنیفہ سے بھی اوپر چلا جائے اور حنفی ہو، کمال نہیں ہو گئی؟ کیا ہے جناب یہ احمد یار، ابھی اس نے فتویٰ دیا قبر کے اوپر چراغ جلانا جائز ہے، قبر کے اوپر دیے جلانا جائز ہے۔ اسی نے اللہ نے لکھوایا، اللہ نے لکھوایا جال حق کے اندر، جس نے تلقین دی ہے، جس نے چراغ جلانے کے لوگوں کو ترغیب دی ہے، جس نے تعظیم لوگوں کو سکھائی ہے اور قبر کے اوپر مجاور بننا سکھایا ہے، اسی کے ہاتھ سے اللہ نے لکھوایا جال حق کے اندر۔ مفتی احمد یار نعیمی اس نے لکھا ہے قبروں کے اوپر شمع جلانا بدعت ہے۔ جناب اس کو آپ کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یہ بدعت لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ اسی طرح فتاوی بزداریہ میں بھی قبرستان میں چراغ لے کر جانا بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ اللہ نے لکھوایا ہے، یہ اللہ نے لکھوایا ہے ان کے ہاتھ سے۔ کون مانے گا؟ لکھا تو ہے، مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ چاہتے تھے، مفاد تھا اس کے پیچھے، کہ حق بات لکھی ہے اپنے فتاوا میں، کہ اپنی کتابوں میں کلمہ حق لکھا ہے، کہ مفاد حاصل کیا، وقتی مفاد تھا اس کو اخذ کر لیا۔ یہ علامہ شامی ابن عابدین بڑا نام ہے حنفیوں کے اندر، لکھا ہے کہ قبروں پر تیل یا شمع جلانا، نظر چڑھانا باطل ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ رد المختار کے اندر۔ یہ بہت بڑی کتابیں ہیں، بڑی بڑی احناف کی کتابیں۔ علامہ حسکفی نے لکھا ہے، حنفی، کیا لکھا ہے جناب؟ وہ نظر و نیاز جو عوام کی طرف سے قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں، خواہ وہ نقدی کی صورت میں ہو یا تیل وغیرہ کی شکل میں، بالاجماع باطل اور حرام ہے۔ یہ حنفی ہے، یہ علماء جمہور میں داخل ہے۔ نہ حنفیت سلامت ہے، نہ علماء جمہور سلامت ہیں۔ یا تو مزار بچاؤ یا علامہ کی فہرست ختم، یا حنفیت ختم، تقلید ختم، حنفیت کا نام بند۔ کیوں؟ حنفیت مانتے ہو تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ مانو، ان کے شاگرد امام محمد کا فتویٰ بھی لکھا ہے، ان کے شاگرد امام ابو یوسف کا فتویٰ بھی لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے نام بیان کرتا جا رہا ہوں۔ علامہ آلوسی حنفی، کتنا بڑا نام ہے۔ علامہ آلوسی فتوے لیتے ہو وہاں سے، حوالے پیش کرتے ہو وہاں سے، اپنا فقہ وہاں سے لے کر آتے ہو، فقہ لے کر آتے ہو۔ کیا لکھا ہے؟ روح المعانی والا، بہت بڑی تفسیر ہے یہ کتاب روح المعانی، تفسیر لکھی ہے قرآن کی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قبروں پر چراغوں اور شمعوں کو ہٹانا ضروری ہے، ایسی کوئی نظر جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے منت بھی مانگی ہے کہ میں قبر پہ جا کے دیوا جلاؤں گا، میں قبر پہ جا کے چراغ جلاؤں گا، اور اس نے رکھ دیا، فرمایا اس رکھے ہوئے چراغ کو ہٹانا ضروری ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی نظر جائز نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی، تفسیر مظہری والا، اس نے کیا لکھا ہے؟ آج کل کچھ جاہل لوگوں نے قبروں کے اوپر غیر شرعی حرکات شروع کر دی ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے قبروں کے اوپر؟ قبر کے اوپر رکوع ہو رہے ہیں، قبروں کے اوپر سجدہ ہو رہے ہیں،
قبروں کا طواف ہو رہا ہے، قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، قبروں کے اوپر چراغ جلائے جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر کتابت کی ہوئی ہیں، قبروں کے ساتھ وابستہ ہیں، قبروں کے ساتھ امیدیں لگائی ہیں، قبر والے کو داتا کہتے ہیں، قبر والے کو دستگیر کہتے ہیں، قبر والے کو حاجت روا کہتے ہیں، قبر والے کو مشکل کشا کہتے ہیں، قبر والے کو عالم الغیب کہتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں۔ کون سا عقیدہ پیچھے رہ گیا ہے؟ کون سا عقیدہ رہ گیا؟ تو پھر صحیح جملہ نکلا ہے نا منہ سے، اللہ کے پلے وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ جو کچھ لے لیں گے در مصطفیٰ سے لے لیں گے۔ صحیح نکلا ہے نا جملہ، یہ عقیدے کی ترجمانی ہوئی ہے، اور ایمان کے ضائع ہونے کے اوپر مسلمہ ثبوت آیا ہے، یہ جو جملہ منہ سے نکلا ہے۔ شجرہ لے کے بیٹھے ہیں، شجرہ، جناب ہمارا شجرہ پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمارا شجرہ تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ 50 سال تمہیں ہوئے یہاں آئے ہو، اور آ کے حنفیت کے اوپر باتیں کرتے ہو۔ دیکھو ہمارے شجرے کی کتاب دیکھو، ہمارا شجرہ پہنچتا ہے، میں اپنے ذات سے لے کے اپنا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کرتا ہوں۔ اور شجرے میں نام کس کا آتا ہے؟ شجرے میں نام کس کا آتا ہے؟ شجرے میں نام آ رہا ہے، جب ایک بندے کا نام آپ کو بتا دوں، دیوبندی کا شجرہ اٹھاؤ، بریلوی کا شجرہ اٹھاؤ، یہ کہ بھی میرا فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے استاد فلاں سے استاد، سینہ در سینہ سند جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بریلوی کا شجرہ، دیوبندی کا شجرہ، حتیٰ کہ اہل حدیث کا شجرہ، ان تینوں شجروں کو سامنے رکھیں، اس کے اندر ایک نام مسلمہ نام ہے، وہ دیوبندی بھی تھا، وہ بریلوی بھی تھا، وہ اہل حدیث بھی تھا، یہ ایک بندے کا نام، کون؟ کیا نام ہے اس کا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ شجرہ جب پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، شجرہ جاتا نہیں ہے آگے، اس نام کو اگر نکالیں شجرے سے، شجرہ ردی ہے، اس نام کو شجرے سے نکالو، شجرہ ردی ہو جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے جناب؟ حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کیا لکھا ہے؟ تفہیمات الہیہ دونوں کتابوں کے اندر، حجت اللہ البالغہ کی جلد 2 صفحہ 77 کے اوپر، اور تفہیمات الہیہ جلد 2 صفحہ نمبر 64 کے اوپر کیا لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کی طرف خصوصی سفر سے منع فرمایا ہے، اور قبروں کے اوپر ہونے والی بدعات بہت بری ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کو میلہ نہ بنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ شاہ ولی اللہ، یہ مزاروں کے خلاف حوالہ آیا، شجرہ ردی ہو گئے، پہلے امام گئے، علماء جمہور گئے، اور اب جناب یہ شجرہ بھی گیا۔ اسی طرح یہ ایک عنوان تھا قبر پرستی کے حوالے سے، مزار سازی اور قبہ سازی کے حوالے سے۔ اللہ نے اگر توفیق دی اور موقع کوئی میسر آیا تو الگ الگ عنوانوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی ترتیب سے، کیا ترتیب ہے کہ مسلک بریلوی کے کفریہ اور شرکیہ عقائد، مسلک بریلوی کے کفریہ اور شرکیہ عقائد، مسلمات بین الفریقین، کیا چیز ہے جی؟ مسلمات، ان میں اور ہم میں جو مسلمہ چیز ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس سے رد ہوگا، اور فقہ حنفی سے رد ہوگا، مسلمہ قسم فقہ حنفی سے اس کا رد ہوگا۔ اسی طرح الگ الگ عنوانوں سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس میں علم غیب کا عنوان ہوگا، اس میں میلاد کا عنوان ہوگا، انگوٹھے چومنے کا عنوان ہوگا، اسی طرح دیگر عنوان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔